اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وکریمنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین محترم، سرکار کریم علیہ السلام کے میلاد مقدس کی مبارک محفلیں جاری ہیں، اور ان مبارک محافل میں کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ کا درس جاری ہے۔ آج 8واں درس ہے اس کا، اور اس کتاب میں جو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے، اس کا آج ہے القسم الثانی، دوسری قسم کا ہے الباب الرابع، چوتھا باب۔ اس باب میں قاضیات نے خصوصیت کے ساتھ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھنے کی فضیلت کا بیان کیا ہے۔ اس باب میں چونکہ جس طریقے سے حضور علیہ السلام کی اطاعت محبت کا حکم دیا گیا ہے، تو سرکار علیہ السلام کی محبت پانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ حضور کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا ہے۔ سمجھ رہے؟ اس لیے درود و سلام اس باب میں انتہائی اہم ہے، اور بات تو حضور کی محبت کی چل رہی ہے، تو درود و سلام پڑھنا سرکار کی محبت پانے کے لیے ضروری ہے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ درود و سلام تو وہ مبارک وظیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے کو تو اس کا فیض عطا فرماتا ہے، اس کی نسل در نسلوں کو بھی اس کا فیضان عطا کرتا ہے۔ وہ مبارک وظیفہ ہے درود و سلام۔ کاش ہماری زبانیں اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیشہ درود و سلام سے تر رہیں۔ سب سے پہلے قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس باب میں درود و سلام کی جو آیت درود ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کا معنی اس کو آپ نے ذکر کیا ہے اس باب میں پہلی آیت، جس کا معنی یہ ہے کہ بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے سارے فرشتے یصلون علی النبی، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ ادھر توجہ کریں۔ بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا جو عمل تھا وہ ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے کیا کیا کہ بے شک اللہ درود پڑھتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَمَلَائِكَتُهُ، اللہ کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، سارے فرشتے حضور پر درود پڑھتے ہیں۔ جب اپنا عمل ارشاد کر دیا، تب آگے اللہ نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی درود پڑھو میرے محبوب کی بارگاہ میں، وسلموا تسلیما، اور خوب خوب سلام پڑھو۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا،
اللہ تعالیٰ روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں، اللہ کے شان کے لائق نہیں، ساری کائنات سارے تخلیق تو خود اللہ کے لیے نماز روزہ کرتی ہے، اللہ کس کے لیے کرے گا؟ نماز روزہ یہ عبادت ہے، اور اللہ تو معبود ہے، اللہ رب العالمین اس بات سے پاک ہے کہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، کوئی عبادت کرے، کوئی عبادت نہیں کرتا، مخلوق کا کام ہے عبادت اور بندگی کرنا، خالق کا کام نہیں، خالق کا کام ہے اس عبادت پر ثواب دینا۔ اللہ تعالیٰ کوئی عبادت نہیں کرتا، لیکن درود ایسا مبارک عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا لیکن اپنے حبیب کی بارگاہ میں درود ضرور پڑھتا۔ بات دیکھیں کتنا مقدس عمل ہے۔ ایک ہے کہ جو عمل صرف بندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، عبادات ہے، وہ صرف بندہ کرتا ہے، رب نہیں کرتا، یہ بھی افضل ہے، مبارک ہے۔ اور یہ ایک ایسا عمل وہ ہے کہ جو پہلے رب کرتا ہے پھر بندہ کرتا ہے۔ ایک عمل وہ ہے جو صرف بندہ نہیں رب بھی کرتا ہے، اور ایک وہ عمل جو صرف بندہ کرتا ہے تو خود فیصلہ کرے کہ دونوں عمل میں سے کون سا عمل زیادہ لائق تعظیم، لائق محبت ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ عمل ایک جو بندہ کرے اس سے بڑھ کر مقام اس عمل کا ہے جو رب العالمین کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ درود و سلام ہے اپنے محبوب کی بارگاہ میں۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے درود پڑھنے کا انداز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو درود بھیجتا ہے اپنے حبیب کی بارگاہ میں اور فرشتے بھیجتے ہیں تو وہ اس کا انداز کیا ہے درود بھیجنے کا؟ تو اس آیت کریمہ کو بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ صلاۃ اللہ علیہ اے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، یہ لکھا ہے کہ اللہ کے درود پڑھنے کا معنی ہوتا ہے کہ ثناؤہ، اللہ تعالیٰ ملائکہ کے سامنے اپنے محبوب کی ثنا کرتا ہے، ثنا کرتا ہے، ملائکہ کے سامنے اپنے محبوب کی ثنا کرتا ہے۔ یہ امام بخاری نے درود پڑھنے کا معنی لکھا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ کے درود پڑھنے کا انداز کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب کی ملائکہ کے سامنے ثنا کرتا ہے، ثنا کرتا ہے۔ اب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر جیسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ باندھ کر ہم کیا پڑھتے ہیں آپ بتائیں؟ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ رب کے لیے پڑھتے ہیں، اور ہماری ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم، یہ ثنا اے اللہ تو پاک ہے، اور بحمدک، تیرے لیے ساری تعریف ہے، وتبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، تیری بزرگی بڑی بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ثنا ہے، کس کی ثنا؟ رب کی ثنا۔ ساری مخلوق مل کر رب کی ثنا کرتی ہے، حمد و ثنا جس کو بولتے ہیں، رب العالمین کی حمد و ثنا مخلوق کرتی ہے، لیکن رب العالمین اپنے محبوب پر درود بھیج کر خالق اپنے حبیب کی ثنا کرتا ہے۔ خالق کیا کرتا ہے؟ اپنے محبوب کی ثنا کرتا ہے۔ ہم رب کی ثنا کرتے ہیں اور رب اپنے حبیب کی ثنا کرتا ہے۔ کتنا عظیم مقام ہے یار، سوچو تو صحیح، محبوب کریم کا مقام رب کی بارگاہ میں کتنا بلند، کتنا مقرب ہے کہ ساری مخلوق رب کی ثنا کرے اور رب العالمین اپنے محبوب کی ثنا کرتا ہے۔ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ کے درود بھیجنے کا معنی یہ کہ اللہ اپنے محبوب پر کی محبوب کی ثنا کرتا ہے، یعنی تعریف کرتا ہے اپنے حبیب کی۔ اور سارا قرآن پیچھے درس تو آپ نے سن لیا، اللہ نے اپنے حبیب کی کیسے کیسے تعریف فرمائی، کیسے کیسے ثنا کی ہے کہ کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا ہے، ایسی ایسی ثنا اس انداز میں کی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے درود پڑھنے کا معنی ہے۔ اس کے بعد فرشتے درود کیسے پڑھتے ہیں؟ تو فرشتوں کا درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اپنے نبی کے لیے رب کی بارگاہ میں رحمت کی دعا کرتے ہیں، جو کہتے ہیں فرشتے درود بھیجتے ہیں، یسقلون، درود بھیجتے ہیں فرشتے۔ تو فرشتے کا درود بھیجنے کا معنی کیا ہے کہ فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر اللہ کی بارگاہ میں رحمت نازل کرنے کی دعا کرتے ہیں۔ یعنی جب یہ کہا جائے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، مطلب یہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تو اپنے حبیب پر رحمت نازل فرما، اپنے حبیب پر رحمت نازل فرما۔
فرشتے جس پر رحمت نازل کرنے کی دعا کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں حدیث شریف میں کہ روزانہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں روزانہ حضور کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے آتے ہیں. صبح کو 70,000 فرشتے شام آتے ہیں شام کو. اور آقا کیا کرتے ہیں روزانہ؟ جو ایک مرتبہ زندگی میں آ گئے اب قیامت تک وہ فرشتے ان کو آنے نہیں ملے گا، ان کو آنے کا موقع نہیں ملے گا. 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام. ہر روز آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنے کے لیے، حضور کی بارگاہ سے فیض لینے کے لیے. تو وہی فرشتوں کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، خود تو ثنا کرتا ہی ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ تم میرے محبوب کے لیے رحمت کی دعائیں کیا کرو. ٹھیک. اب ایک بات اور ہے اس میں بڑے نکات ہیں، سمجھنے والی بات ہے. اور یہ ساری چیزیں سننے کے بعد ہمارے دل میں خود حضور کی عظمت پیدا ہوگی، حضور سے محبت پیدا ہوگی. جس محبوب کریم کا مقام رب کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے تو چاہیے کہ محبت بھی اگر کی جائے تو اسی نبی سے محبت کی جائے. ہمارے دل میں حضور کی عظمت ہونا چاہیے، یہی ایمان ہے. اب ہم تو اپنے آقا کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں. ٹھیک، درود بھیجتے ہیں. تو ہم جب پیدا ہوئے، کچھ سوجھ بوجھ ہوئی، شعور ہوا، تب ہم نے درود پڑھنا شروع کیا. رب العالمین جو اپنے حبیب کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے. اچھا، فرشتے درود پڑھتے ہیں تو کب سے پڑھتے ہیں؟ جب سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تب سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ درود بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں، اور اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا تم بھی بھیجو. تو ایمان والے جب پیدا ہوئے درود پڑھنا شروع کیا. فرشتوں کو جب اللہ نے پیدا کیا حکم دیا درود پڑھنا شروع کیا. رب العالمین کب سے درود پڑھ رہا ہے اپنے حبیب کی بارگاہ میں؟ رب العالمین تو پیدا ہوتا نہیں، وہ تو ہمیشہ سے ہے پیارے. نہ کب تھا نہ جب تھا، رب تو تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. رب کی شان یہ ہے. تو پتا چلا کہ جب کچھ بھی نہ تھا رب العالمین تھا. تو رب العالمین ہمیشہ سے اپنے محبوب کی حمد و ثنا کر رہا. کوئی کرے نہ کرے، میرے آقا کی حمد و ثنا، حضور کی تعریف و توصیف، حضور پر درود پڑھنا کسی کا محتاج نہیں ہے. رب العالمین خود ہمیشہ سے اپنے محبوب کی تعریف و توصیف کر رہا، محبوب کی ثنا بیان کر رہا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی ثنا بیان کر رہا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں پہلے اللہ نے اپنا عمل کیا کہ بے شک اللہ اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں علی النبی، نبی کریم علیہ السلام پر. پھر آگے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو پتا چلا کہ جو ایمان والے ہوں گے وہی حضور پر درود پڑھیں گے. بے ایمانوں کو حکم نہیں ہے درود پڑھنے کا. بات سمجھ رہے؟ درود و سلام پڑھنے کا حکم بے ایمانوں کو نہیں، ایمان والوں کو. چونکہ بے ایمان پڑھیں گے بھی ان کو حکم ہی نہیں ہے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. جیسے کہ نماز پڑھنے کا حکم کس کو ہے؟ ایمان والوں کو ہے نا. بے ایمانوں کو تو نہیں ہے. بے ایمانوں کو تو پہلے ایمان لانے کا حکم ہے. اگر بے ایمان نماز پڑھیں تو کیا ان کو نماز پڑھنا کوئی فائدہ دے گا؟ بغیر ایمان نہیں دے گا. اسی طرح اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا اور خطاب کیا، مخاطب کیا. ہم سب ایمان والے نے، اللہ نے ہمیں خطاب کیا اے ایمان والوں. تو پتا چلا کہ جو ایمان والا ہوگا وہی میرے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا رہے گا. اے ایمان والو صلو علیہ، تم بھی اس نبی پر درود پڑھو. حکم دیا تم بھی اس نبی پر کیا کرو؟ درود پڑھو. وسلموا تسلیما، درود پڑھنے کا حکم ایک بار ہے. اور سلموا تسلیما کا معنی ہوتا ہے کہ اور خوب خوب میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کرو. دیکھیں بات سمجھنے والی. درود پڑھنے کے لیے کہا صلو علیہ صلاۃً نہیں کہا اللہ پاک نے، یعنی خوب خوب درود پڑھو نہیں کہا، صلو علیہ درود پڑھو. لیکن بات سلام پڑھنے کی آئی تو کیا کہا؟ وسلموا تسلیما، دو بار سلام کا ذکر کیا کہ خوب. اس کا معنی یہ ہوا کہ خوب خوب سلام پڑھو. گویا کہ رب کو پتا تھا کہ اعتراض جو ہوگا، سوال جو اٹھیں گے، انکار ہوگا. درود پر نہیں سلام پر اعتراض ہوگا. انکار جو لوگ کریں گے محبوب کی بارگاہ میں سلام پڑھنے کا انکار کریں گے. اور آج وہی ہو رہا ہے. درود ہر کوئی پڑھتا ہے، اعتراض ہے سلام پڑھنے پر کہ تم یار بار بار نماز پڑھتے ہو تو سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہو. کوئی میلاد ہوا تو سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہو. ہر جگہ سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہو. اعتراض جو ہو رہا سلام پڑھنے پر، درود پڑھنے پر نہیں ہو رہا، سلام پڑھنے پر. تو رب العالمین کو پتا تھا اس لیے حکم دے دیا وسلموا تسلیما، بار بار سلام پڑھو، خوب خوب سلام پڑھو.
اب اللہ نے حکم دیا. اب آپ بتاؤ، یہ نقطہ کی بات سمجھا رہا ہوں کہ جب ہمیں یہ حکم ملتا ہے، جیسے اچھا سنی کو کتنا بھی بڑا جاہل آدمی کیوں نہ ہو، کسی آیت کا ترجمہ نہیں پتا ہوتا ہے، لیکن آیت درود کا ترجمہ ضرور پتا ہوتا ہے. یہ عربی میں ہے. ہم اگر پڑھیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ تو عربی ہے. اللہ نے حکم کیا دیا ہے، عام لوگوں کو کیا پتا، آپ کو ترجمہ نہیں بتا، لیکن جیسے ہی ہم نے یہ کہا آپ نے درود پڑھنا شروع کر دیا. آپ کو پتا ہے کس کا معنی یہ ہے. کسی آیت کا معنی نہ پتا ہو، لیکن آیت درود کا معنی سنی کو ضرور پتا ہوتا ہے. فوراً اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتا ہے نا. اب دیکھیں کہ یہ میرے آقا کی شان ہے پیارے، محبت ہے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام سے. اللہ نے حکم دیا ہے. اب نماز پڑھنے کا حکم ہے تو سننے کو نہیں پتا بیچارے کو، اس کی طرف توجہ نہیں، کہ درود و سلام پڑھنے کی بات آئی تو پڑھنا شروع کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ نے حکم دیا تھا ہم کیا درود پڑھتے ہیں، ہمیں حکم ہوتا درود پڑھو صلو علیہ وسلم تسلیما. تو کس طرح پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. یہ تو پڑھتے ہیں درود پڑھنا. اس کا معنی سمجھتے ہیں؟ کبھی معنی نہیں پتا ہے. جو ہم حضور پر درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اس کا معنی کیا ہے؟ ہم کو روزانہ پڑھتے ہیں درود پاک. اس کا معنی یہ ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اے اللہ تو درود بھیج ہمارے آقا ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ معنی ہوا اس کا. جو ہم درود پڑھ رہے ہیں نا، اس درود کا یہ معنی ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. جسے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، تو اس کا معنی کیا ہوا، اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب ایک سمجھنے کی بات ہے، اللہ تمہیں کہہ رہا ہے اے ایمان والو تم درود و سلام پڑھو، اور تم نے درود کیا پڑھا، اللہم صلی علی محمد. ہم خود رب سے کریں مالک تو درود پڑھ، تو آپ نے درود کہاں پڑھا؟ سمجھنے والی بات ہے. اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ ایمان والو تم درود و سلام پڑھو، تو آپ نے پڑھنا شروع کیا. پڑھا کیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو درود بھیج ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے خود رب سے کہا، آپ خود رب سے کہہ رہے کہ مالک تو درود بھیج. اللہ تمہیں کہہ رہا ہے اور آپ اللہ کو کہہ رہے ہو درود بھیجو. تو درود آپ نے کہاں بھیجا، درود کہاں بھیجا؟ اور اللہ نے حکم دیا درود بھیجنے کا، معنی یہی ہے. درود ابراہیم پڑھتے ہیں اس کا بھی معنی یہی ہے. تو بات یہ ہے، دیکھیں میرے عزیزوں، ہم جو یہی ہمارا درود ہے. اللہ نے حکم دیا اے ایمان والو تم درود پڑھو، ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اے اللہ تو درود بھیج ہمارے آقا علیہ السلام پر. ہم جو رب سے التجا کر رہے ہیں کہ مالک ہم تو اس قابل ہی کہاں کہ تیرے محبوب کی حمد و ثنا کر سکے، تیرے محبوب پر درود پڑھ سکے. ہماری زبان ہی اس لائق نہیں. تیرے محبوب کی شان اتنا بلند ہے کہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، نہ میرے اندر طاقت ہے کہ حضور پر درود کما حق کو بھیج سکتے ہیں. اللہ صرف تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ تو ہی میرے حبیب کی شان شان حضور کی لائق اور مرتبے کے مطابق تو درود بھیج سکتا ہے. اللہ تو ہی میرے محبوب کی پر درود سلام بھیج. ہمارا یہ رب سے دعا کرنا یہی ہمارا درود ہے، چونکہ ہم اس لائق نہیں ہیں، نہ ہم حضور کی شان کی لائق درود پڑھ سکتے ہیں. جب رب العالمین حضور کی حمد و ثنا کر رہا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو رب سے التجا کر رہے ہیں مالک ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے اندر یہ طاقت کہاں تیرے محبوب کی شان عظمت مقام کہاں، ہماری گندی زبان ہم کیسے حضور کی شان کے لائق درود پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو ہی اپنے حبیب پر درود پڑھتا، مالک تو ہی درود بھیج. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں درود وہ عمل ہے جو ہر حال میں قبول ہی ہونا ہے، رد نہیں ہوگا. نماز ہے پڑھیں رد ہو جائیں قبول ہو جائے ہمیں پتہ نہیں، لیکن درود بندہ پڑھے نا تو قبول ہی قبول ہے. وہ کس طرح قبول ہے؟ دیکھیں اللہ نے حکم دیا درود پڑھو، ہم نے درود پڑھا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد پڑھا نا. کیا معنی وہی ہوا اے اللہ تو درود بھیج. تو ہم جو یہ درود پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے التجا کر رہے ہیں تو ہمارا درود رب کی بارگاہ میں قبول ہے. اللہ تو درود بھیج ہی رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو درود بھیج ہی رہا ہے. اللہ درود بھیج رہا ہے تو ہمارا درود قبول ہوا کہ ہم رب سے التجا کر رہے مالک تو درود بھیج. رب العالمین درود بھیج رہا اپنے حبیب کی بارگاہ میں. تو یہ معنی ہوا ہمارا درود و سلام پڑھنا یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا ہے، التجا کرنا ہے کہ میرے مالک تو اپنے حبیب علیہ السلام پر درود پڑھ. یہ تو معنی ہوا درود کا. اس کے بعد آگے آ جائیں سلام کا معنی.
وسلموا تسلیما، کیا معنی ہوا؟ اور میرے محبوب کی بارگاہ میں خوب سلام پیش کرو، خوب سلام پیش کرو۔ اور حدیث پاک میں ہے درود کے بارے میں، من صلی اللہ علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیات ورفعت له عشر درجات۔ درود کی بات جس نے میرے حبیب کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ اس کی 10 خطائیں مٹا دیتا ہے، 10 نیکیاں اس کو عطا فرما دیتا ہے، 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ ایک عمل کیا آپ نے، ایک بار درود پڑھا، 3 انعام ملتا ہے، اور بھی 10 گنا ملتا ہے۔ ایک بار آپ نے پڑھا، درود کی بات ہوئی، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں، گناہ مٹائے جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور سلام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سلام پڑھنے سے حدیث پاک میں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ قاضیات نے حدیث لکھا ہے، اس میں آگے ہے جو میں سنا رہا ہوں آپ کو، حدیث پاک دونوں اس میں آگے لکھا ہوا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی میری بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، ما من احد یسلم علی، سلام کا لفظ ہے، درود نہیں، صلاۃ معنی درود ہوتا، سلام کے معنی سلام ہوتا۔ حضور فرماتے ہیں تم میں سے جو کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو رد اللہ علیہ روحی، اللہ میری توجہ میری طرف لوٹا دیتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب عطا فرماتا ہوں۔ بات سمجھ رہے؟ میں اس کے سلام کا کیا کرتا ہوں؟ جواب دیتا ہوں۔ یعنی بندہ جب درود پڑھتا ہے اس کے گناہ مٹتے ہیں، نیکی ملتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور بندہ جب حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے تو سلام کرنے سے مصطفیٰ کی بارگاہ سے اس کے لیے جواب آتا ہے۔ اور عاشقوں کو لیے یہی جواب چاہیے، عاشق تو چاہتے ہی ہیں حضور سے محبت کرنے والے کہ ہم ساری زندگی حضور پر سلام پڑھتے رہیں، حضور ایک مرتبہ اگر جواب دے دے ہمارے سلام کا تو کام بن جائے۔ کیونکہ سلام کیا ہے؟ رحمت کی دعا کرنا پیارے۔ ہم جب کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم، کیا معنی ہوا؟ تم سلامت رہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، یہ تو معنی ہوا نا السلام علیکم، سلامتی کی دعا کرنا ہے۔ ہم حضور کو سلام کریں گے السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو سلامت رکھے، تو حضور تو ہیں ہی سلامت۔ تو حضور نے جواب کیا دیا؟ وعلیک السلام یا امتی، یہ جواب دیا تو حضور نے ہمیں سلامتی کی دعا دی۔ ارے ہماری دعا تو رد ہو سکتی ہے لیکن مصطفیٰ ہمارے لیے دعا کر دے تو کبھی رد نہیں ہو سکتی، اس لیے ہمیں چاہیے حضور کی بارگاہ سے جواب۔ تو سنی اسی لیے زیادہ سلام پڑھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کہ سرکار نے فرما دیا ہے جو مجھ پر سلام کرتا ہے میں اس کے سلام کا جواب عطا کرتا دیتا۔ اب یہ بات آپ سمجھ گئے کہ درود کی بات آپ نے سمجھ لیا، سلام کی بات، اور سلام کے بارے میں فرمایا کہ وسلموا تسلیما، خوب خوب سلام پڑھو، مصطفیٰ دار رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ تو پڑھتے ہیں، خوب خوب سلام پڑھنے کا اللہ کا حکم دیا۔ اب ایک سوال یہاں پر آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو، کب پڑھو یہ بتایا؟ کب پڑھو نہیں بتایا نا۔ آج لوگ ہم سے اعتراض کرتے ہیں اگر اذان سے پہلے درود پڑھ دیا تو یار اذان سے پہلے تم نے درود پاک پڑھ دیا، یہ تو بدعت ہے، اقامت سے پہلے پڑھ دیا بدعت ہے، اور وظیفہ کرنے سے پہلے درود سلام پڑھ دیا تو یہ تو وہ ہے، آپ نے ہر جگہ پڑھنا شروع کر دیا، ہر جگہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بھائی جب رب نے پابندی نہیں لگائی ہے، اللہ نے کہا پڑھو، چاہے اذان سے پہلے پڑھو، اذان کے بعد پڑھو، اقامت سے پہلے پڑھو، اقامت کے بعد پڑھو، وظیفہ سے پہلے پڑھو، کھانے سے پہلے پڑھو، جانے سے پہلے پڑھو، جہاں جب چاہے تب پڑھو۔ ہاں کوئی بے ادبی کی جگہ نہ ہو، وہ تو منع ہے پڑھنا ادب کی وجہ سے، جب مرضی چاہے تب پڑھو۔ جب رب نے نہیں روکا ہے اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے کا، کیا رب نے روکا ہے کہ پڑھو درود سلام لیکن اذان سے پہلے نہیں پڑھنا، اقامت سے پہلے نہیں پڑھنا، ایسا منع کیا؟ نہیں، رب نے حکم دیا پڑھو، کب پڑھے؟ کوئی پابندی کوئی قید نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم بغیر قید کے ہو نا، بغیر قید کے ہو تو بندوں کو اختیار اللہ دیتا ہے، میرے بندو ہم نے تو صرف حکم دے دیا ہے کہ تم یہ کام کرو، اب تمہاری مرضی ہے، جب تمہیں میسر آئے جب تمہیں ضرورت ہو وہ کام کرتے رہو، وہ کام کیا کرو کرتے رہو۔ اس لیے جب مرضی چاہے ہم سونے سے پہلے پڑھیں سلام درود پڑھیں، سونے کے بعد پڑھیں، اذان سے پہلے اقامت سے پہلے، جب مرضی چاہے پڑھیں گے، یہ حکم قرآنی پر عمل ہی ہو رہا ہے،
حکم قرآنی پر کیا ہو رہا ہے؟ عمل ہو رہا ہے نا، کہ اللہ نے حکم دے دیا پڑھو تو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اذان سے پہلے پڑھیں گے تو کیا قرآن کی اس حکم پر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے نا۔ تو یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے پیارے کہ ہم تو اذان سے پہلے درود و سلام پڑھ کے اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، اور تم چھوڑ کر کے اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنے کی تمہارے بدبختی ہے، تم محروم ہو رہے ہو نا۔ سعادت مند ہماری ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر اذان سے پہلے، اقامت سے پہلے درود و سلام پڑھ کے حکم ربانی پر عمل کر رہے ہیں، اور تم نے چھوڑ کر کیا کیا؟ اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے تمہارے اندر محرومی پیدا ہو گئی، تم محروم ہو رہے ہو۔ تو بدنصیبی تو تمہارے لیے ہے، ہمارے لیے تو خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر، آیت قرآنی پر عمل کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے میرے عزیزوں، صلاۃ اور سلام دو چیزیں ہیں، درود اور سلام۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں آپ پڑھتے ہیں تشہد۔ تشہد میں کیا آتا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ درود نہیں ہے تشہد میں، بات سمجھنے والی ہے۔ بتاؤ کہ سلام کا مقام کتنا بلند ہے۔ آج لوگ سلام پرچی میں گوئیاں کرتے ہیں سلام کا مقام دے کے۔ تشہد پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تشہد کا ایک ایک لفظ پڑھنا واجب ہے، یاد رکھنا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تشہد پڑھنا فرض ہے، تو فرض ہوگا تو سلام پڑھنا بھی فرض ہوگا۔ اور احناف کے نزدیک تشہد پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، ایک ایک لفظ پڑھنا واجب ہے۔ اب وہ تشہد میں آتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی۔ بزرگوں نے لکھا اس بات پر، جب اس جملے پر پہنچے نا السلام علیکہ ایھا النبی، تصور کرے اپنے حبیب کا کہ میرے آقا ہمارے سامنے ہیں اور ہم حضور کو سلام کر رہے ہیں۔ یہ خیال تصور کرے وہاں پر، یہ کیا کریں؟ تصور کرے خیال کہ میرے سرکار سامنے ہیں اور ہم حضور کو السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، یہ کریں۔ تو السلام علیکہ ایھا النبی پڑھنا نماز میں تشہد میں کیا ہے؟ واجب ہے۔ ٹھیک، سلام پڑھنا واجب ہے۔ بغیر سلام پڑھے، بغیر سلام پڑھے، بغیر حضور پر سلام پڑھے کسی بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد درود سلام کے بعد تشہد کے بعد آتا درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی اللہم صلی علی سیدنا محمد، یہ جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا نماز کے حالت میں یہ سنت ہے، واجب نہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر تشہد چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی، درود ابراہیمی چھوڑ دیا تو نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، دہرانا واجب نہیں۔ تشہد چھوڑ دیا تو نماز کا دہرانا واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک، تو پتا چلا کہ جو چیز واجب تھا، ضروری تھا، وہ سلام، وہ تشہد میں رکھا گیا تاکہ سلام سے دور بھاگنے والے یہاں ان کو پکڑ لیا، کہاں جاؤ گے؟ یہاں رب نے پکڑ لیا، درود پاک بہت پڑھتے ہو، اگر درود چھوڑ بھی دو گے تو تمہاری نماز ہو جائے گی، لیکن سلام اگر چھوڑ دو گے تو حکم کا پھر سے پڑھ نماز، تیری نماز نہیں ہوگی، پھر سے پڑھ نماز، تیری نماز۔ سمجھ رہے آئے بات کہ سلام واجب ہے حالت نماز میں۔ اب آپ دیکھیں میرے عزیزوں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور رب تو سب جانتا ہے نا۔ آپ نے اللہ اکبر کہا، نماز کیا ہے؟ نماز خالص رب کی عبادت ہے، غیر اللہ کا تصور نہیں اس میں۔ نماز خالص وحدانیت کی دلیل ہے، رب کی عبادت ہے خالص، اس میں غیر کا تصور نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہا، ذکر اللہ کا کیا آپ نے، سبحانک اللہم پڑھا، تصور کدھر ہے؟ رب کی طرف، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک، یہ نماز ہے۔ یہ اگر آپ دھیان میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نماز پڑھنے کی لذت بھی ملے گی، نماز کی روحانیت بھی ملے گی۔ نماز کیا ہے؟ کہ بندہ رب سے مخاطب ہو کر کلام کرتا ہے، اس کا نام نماز ہے۔ نماز خالص رب کے لیے ہے، غیر کے لیے، غیر کا تصور بھی نہیں ہے نماز میں۔ آپ شروع سے لے کر آخر تک دیکھتے جائیں، اللہ اکبر کس کا پکارا؟ رب کو، توجہ رب کی طرف ہے نا، سبحانک اللہم پڑھا، رب کی طرف ہے، مالک تو پاک ہے، تیرے لیے حمد ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ سب رب العالمین کی طرف، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک تجھے سے مانگتے ہیں، تیری حفاظت کرتے ہیں، رب سے کلام ہو رہا ہے نا۔ قل اللہ شریف پڑھا، کوئی بھی سورت پڑھی، قرآن پڑھا، رب کی طرف مخاطب ہوئے، رکوع میں گیا آپ نے، پھر کیا کیا رکوع میں؟ سبحان ربی العظیم، اے اللہ تو پاک ہے، عظمت والا، رب سے ہم کلام ہے نا۔ ہر جگہ رکوع سے اٹھے سمیع اللہ لمن حمدہ، تب بھی رب کا ذکر کیا۔ اس کے بعد میں ہر جگہ آپ سجدے میں جائیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ رب العالمین کا، اس کی تسبیح، اس کی حمد، اس کی عبادت ہے، سب آپ نے پڑھ لیا۔ ہر جگہ جب سے آپ نے نیت باندھی سے تب سے لے کر
شروع کیا تھا اور نماز ختم ہونے تک ہر جگہ رب العالمین سے بات کر رہے ہیں آپ. رب العالمین کا تصور ہے, رب العالمین کا دھیان ہے کہ رب کی عبادت ہے, رب کی بندگی ہے. لیکن سلام نماز ختم ہونے کے بارے آئی تو رب نے کیا کیا بتائیے. ابھی تک آپ ہر جگہ رب سے کلام کر رہے ہیں اور التحیات بھی پڑھتے ہیں, التحیات للہ بالصلوات, اے اللہ جانی عبادت, مالی عبادت, بدنی عبادت سب تیرے لیے. یہاں بھی رب سے کلام ہو رہا ہے, یہاں بھی رب سے کلام ہو رہا ہے. اور جب نماز ختم ہونے کی باری آئی تو رب کا فیصلہ ہے کہیں ہمارے حبیب سے بھاگ نہ جانا. اللہ نے پکڑ لیا, پہلے میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام کرو, السلام علیک ایھا النبی, پھر سلام پھیرنا, تب تمہاری نماز قبول کروں گا. ہر جگہ تصور رب کا, یہاں آ کر رب نے اپنے حبیب کی طرف موڑ دیا, السلام علیک ایھا النبی, میرے محبوب کو سلام پڑھنا. حالانکہ نماز خالص میرے لیے ہے, میری بندگی, میری عبادت ہے, لیکن میری عبادت بھی مصطفیٰ کے تصور کے بغیر متصور نہیں ہوتی. حضور کے تصور کے بغیر, حضور کے تصور کے بغیر نماز متصور نہیں ہوتی. کیسے متصور ہوگی بھائی؟ اگرچہ یہ سب کچھ عبادت ہے, رب کی بندگی رب کی ہے, حمد و صلات جو ہم کر رہے ہیں سب رب کے لیے کر رہے ہیں, لیکن جب اللہ اکبر آپ کہو گے اور جب آپ رکوع کرو گے تو خیال کیا آئے گا کہ میرے مصطفیٰ کا رکوع ہے, میرے آقا نے ایسے کیا تھا. میرے حضور نے فرمایا نا, جب نماز کا حکم نازل ہوا تھا, اللہ نے کہا کہ اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. تو صحابہ کو حکم ملا تو صحابہ نے پوچھا حضور نماز کیسے پڑھیں, ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو میرے آقا نے کیا کہا, صلوا کما رأیتمونی اصلی, جیسے جیسے مجھے کرتا دیکھو ویسے ہی تم بھی کرتے چلے جاؤ, یہی تمہاری نماز ہے. ادائے مصطفیٰ کا نام ہی تو کیا ہے, نماز ہے پیارے. کوئی کہے کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہوتی ہے, تو چاہیے کہ پھر کیسے کرے, رکوع کدھر کرے گا, پیچھے کی طرف رکوع کرے گا. بے حضور کا خیال, ہم تو ادھر رکوع کریں گے تو ہمیں تو خیال تو آئے گا کہ ہمارے آقا نے رکوع اس طرح کیا تھا, تو ہمیں شعور ملا ہے. اگر ہمارے سرکار اس طرح رکوع نہ کرتے تو ہم بھی نہ کرتے. حضور نے ایسے کیا تھا ہے نا, تکبیر تحریمہ حضور نے ایسے کیا تھا, تو ہی تمہیں پتہ چلا. اب حضور کا خیال تمہارا, تم ادھر ایسے کرو پھر تکبیر تحریمہ, تو یہاں حضور کا خیال نہیں کہ حضور نے ایسے کیا نہیں تھا. یار خیال مصطفیٰ ہی کا تو نام نماز ہے پیارے. خیال مصطفیٰ کا عبادت رب کی ہے. اور آخر میں دیکھو نا, سلام پڑھوا دیا کہ نہیں پڑھا دیا. ہم تو نماز کے باہر محفل ختم ہونے کے بعد سلام پڑھتے ہیں, رب نے تو حالت نماز ہی میں سلام پڑھوا دیا, نہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد پھر سلام پڑھو, نہیں, حالت نماز ہی میں کہا جب تک تم میرے محبوب کو سلام نہیں پڑھو گے تمہاری نماز قبول نہیں کروں گا. یاد رکھ لینا, واجب ہے. اور درود کو رکھا, درود بھی مبارک چیز ہے, درود کو رکھا اس جگہ پر اگر نہیں بھی پڑھو گے درود تو بھی قبول کر لوں گا. سنت ہے درود پڑھنا. حکم نہیں دیا کہ اگر درود چھوڑ دیا تو چلو پھر سے نماز پڑھو لوٹانے کا, نہیں. تو یہ عظمت ہے درود و سلام کی. تو میرے عزیزوں, آج ایک ہی آیت پر پوری بات ہی وقت ہی ختم ہو گیا. بہرحال اس میں سے کچھ باتیں ہم نے عرض کی تھی, میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اصل بات وہ تھی جو ہم نے بتا دیا. باقی درود و سلام پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں, بے شمار برکتیں ہیں, رحمتیں ہیں. ہو سکے تو اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھ کے. ایک حدیث پاک جو قاضی عیاض نے لکھا ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم اسلام کی عادت کریمہ یہ تھی کہ سرکار چوتھائی رات گزرنے کے بعد فرماتے لوگوں فتنہ و فساد کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس کے بعد علامات قیامت ظاہر ہونے لگی ہیں. یہ سرکار اپنی حیات ظاہری میں 14 صدیاں پہلے فرما رہے ہیں. اس وقت سے لے کر آج کا جو دیکھیں تو زمانہ کتنا بدل گیا ہے. حضور اس وقت فرما رہے ہیں کہ لوگوں فتنہ فساد قریب آ گیا ہے, قیامت کی علامات ظاہر ہونے لگی ہیں, موت اپنی اذیتوں کے ساتھ منتظر ہے. موت تکلیف لے کر آئے گی, اذیت لے کر آئے گی. ذکر الہی کرو اور پریشانیوں اور مصیبتوں کا مداوع ہو جائے گا. کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. حضور یہ حکم دے رہے ہیں. حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں, اس کے لیے کتنا وقت مخصوص کر دوں؟ آپ بتائیں. پڑھتا تو ہوں لیکن کتنا وقت لگاؤں آپ پر درود پڑھنے میں؟ تو
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا چاہو تمہاری مرضی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نصف یعنی آدھا اپنے کل وقت کا، یعنی 24 گھنٹہ تو 12 گھنٹہ یوں سمجھ لے، آدھا وقت درود پڑھنے میں گزاروں. تو آپ نے فرمایا کہ جتنا چاہو، لیکن اگر زیادہ وقت پڑھو تو بہتر ہے تمہارے لیے. کہ آدھا پڑھنے کی، آدھا وقت دینے کے لیے درود پڑھنے پر راضی ہو گئے. کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری مرضی، لیکن اور زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ نصف. اس کے پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ 2/3. تو میرے آقا نے فرمایا کہ تمہاری مرضی، جتنا چاہو، لیکن اس سے بھی بڑھا لو تو تمہارے لیے زیادہ ہوگا، بہتر ہوگا. تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ 3/4. تو حضور نے وہی جواب دیا کہ تمہاری مرضی ہے، لیکن اگر زیادہ اور بڑھا دو اور زیادہ وقت درود پڑھنے میں لگاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے. تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں تو اپنا تمام وقت درود پاک کے لیے وقف کر دیتا. اس وقت میرے آقا نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے کافی ہے اور اب تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. سبحان اللہ. سمجھ رہے؟ تو درود پاک وہ برکت ہے. حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور السلام پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس طرح ختم کرتا ہے جس طرح ٹھنڈا پانی پیاس کو یا پانی آگ کو بجھاتا ہے. ایسے ہی درود پاک جو ہے نا یہ گناہوں کو بجھا دیتے ہیں. اور حضور اسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ایک غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ اجر و ثواب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سلام پیش کرنا حضور کی بارگاہ میں غلام آزاد کرنے سے زیادہ ثواب ہے. پھر ایک حدیث پاک قاضی عیاض نے لکھا ہے میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جس نے میرے لیے 10 مرتبہ درود شریف پڑھا اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا کہ ایک غلام کو آزاد کر کے ملتا ہے. اور بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے کچھ لوگ ایسے پیش کیے جائیں گے جنہیں میں کثرت درود شریف پڑھنے کی وجہ سے پہچان لوں گا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ قیامت کی سختیوں اس کی شدتوں سے نجات حاصل کرنے والا شخص وہی ہوگا جس نے مجھ پر بکثرت درود پاک پڑھا ہوگا. تو میرے عزیزوں آج درود پاک کی بات ہے. جمعہ کے دن، جمعہ کے شب کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی فضیلت زیادہ بیان کی گئی ہے. بلکہ ایک حدیث میں میرے آقا نے فرمایا کہ اگر لوگ کسی جگہ جمع ہوں اور اس مجلس میں اللہ اس کے رسول کا ذکر کیے بغیر لوگ چلے جائیں تو یہ اللہ کی مشیت اور مرضی پر منحصر ہے. چاہے تو اس کو کوتاہی پر عذاب دے اور چاہے تو ان کو بخش دے. اور پھر ایک حدیث پاک فرمایا میرے آقا نے جو شخص درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. حدیثیں تو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کے سلسلے میں ہیں اور نہ پڑھنے کی وعید بھی ہے. تو لہٰذا ہمارا وقت بھی پورا ہو گیا. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ کی خدمت میں آخر میں یہی عرض ہے کہ اپنے آقا کی بارگاہ میں جس طرح اور دیگر کاموں کے لیے آپ وقت دیتے ہیں کچھ وقت نکال کر صرف اور صرف اپنے حبیب کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں. اللہ پاک ہمیں حضور السلام کے بارگاہ میں کثرت درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی.